اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل بچے ہمارے پاس آتے ہیں اور ان کے سارا سر سفید ہوتا ہے، یعنی بال ان کے سفید ہو جاتے ہیں اور عمر بڑی تھوڑی ہوتی ہے، تو والدین بڑے پریشان ہوتے ہیں۔ بچے کو تو ابھی اتنی سمجھ نہیں ہوتی، لیکن والدین اس کی وجہ سے بہت پریشان ہوتے ہیں کہ یہ کیا معاملہ ہوا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ پانی کی وجہ سے ہو رہا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں یہ کیمیکلز کی وجہ سے ہو رہا ہے، ہر کوئی اپنی اپنی سوچ کے مطابق وہ بتاتا ہے کہ یہ کیا ہوا ہے۔ تو اس کی اصلی وجہ تو میں بھی نہیں بتا سکتا کہ اصل بنیادی وجہ کیا ہے، لیکن مختلف وجوہات کی وجہ سے یہ بال سفید ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یعنی مسلسل نزلہ اگر کسی کو رہتا ہے، چھینکیں وغیرہ آتی ہیں، تو وہ اس کا سر جو ہے وہ سفید ہونا شروع ہو جائے گا۔ اس کا دماغ اس کے ساتھ علامت ہوگی کہ اس کے دماغ میں کمزوری بھی آئے گی، نسیان کی اس کو عادت ہوگی، بھول جانے کی عادت ہوگی۔ تو ایسے ہی اگر ہم کیمیکل استعمال کرتے ہیں، مختلف شیمپو استعمال کرتے ہیں، مختلف کیمیکل لگاتے ہیں، مختلف خوشبوئیں لگاتے ہیں، یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے کہ وہ بالوں کو ٹچ کرتے ہیں اور بالوں کا رنگ اڑا دیتے ہیں۔ یہ ایک بیماری ہے، اس کا بیماری کا نام ہی یہ ہے کہ وقت سے پہلے بالوں کا سفید ہونا۔ تو اس کی وجوہات تو بہت ساری ہوتی ہیں، اس میں مین جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہماری خوراک میں کیمیکل بہت زیادہ شامل ہو گئے ہیں۔ ہماری خوراک جو ہے وہ ایسی نہیں ہوتی کہ جس سے بچے اچھی ڈیولپمنٹ کر سکے، وہ اچھے طریقے سے جوانی میں داخل ہوں۔ تو ہم بڑے شوق سے اپنے بچوں کو ایسے کیمیکل اور ایسے فاسٹ فوڈ کھلاتے ہیں۔ بچے کی فرمائش کو رد کرنا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ظلم کر لیں گے ہم بچوں کے ساتھ۔ یقین کیجئے ظلم آپ یہ کر رہے ہیں کہ ان کی ہر فرمائش پوری کر رہے ہیں۔ ایک تو ان کی تربیت پہ اس کا بہت برا اثر پڑتا ہے، وہ بچی نہ سننے کے عادی نہیں رہتے۔ وہ جیسے جیسے بڑے ہوتے ہیں ان میں یہ حساسیت، یہ بات زیادہ اتم موجود ہوتی ہے کہ ہماری کسی بات کو رد کیسے کیا جائے۔ اور میں نے ایسے بچے دیکھے ہیں جو کہتے ہیں کہ اپنے والد سے کہتے ہیں کہ ابا جان ہمیں بچپن میں تو آپ نے منع نہیں کیا، اب منع کر رہے ہیں، اب تو ہماری عادت بن گئی ہے۔ دیکھیں اس سے تربیت پہ بھی برا اثر پڑتا ہے اور ان کی صحت بھی خراب ہوتی ہے۔ بچے ہوتے ہیں، انہوں نے فرمائش اپنے شوق کے مطابق کرنی ہوتی ہے، اپنی سوچ سے نہیں کرنی ہوتی۔ بچے اپنے شوق سے کوئی چیز ٹی وی پہ دیکھتے ہیں، کوئی چیز وہ بازار میں دیکھتے ہیں، کسی دوست سے سنتے ہیں، کچھ کرتے ہیں تو وہ فرمائش کر دیتے ہیں۔ لیکن دیکھیں اللہ پاک نے آپ کو ان سے بڑا بنایا ہے، آپ کو عقلی طور پہ سوچوں میں آپ کو بڑا بنایا۔ آپ تجزیہ کریں کہ کون سی بات ان کے حق میں ہے اور کون سی بات ان کے حق میں نہیں ہے۔ آپ وہ فرمائش بچوں کی پوری کریں جو بچوں کے حق میں بہتر ہو، ورنہ ان کو ایجوکیٹ کریں، ان کو سمجھائیں پیار سے۔ ایسا نہیں ہے کہ سختی سے روکیں، سختی سے روکنا بھی ان کی تربیت میں خرابی پیدا ہوگی۔ ان سے محبت ایسی کریں کہ بچے کے دل میں ہر وقت یہ شوق ہو کہ میرے والدین مجھ سے روٹھ نہ جائے۔ وہ آپ سے اتنی محبت کریں کہ وہ آپ کو کبھی یہ نہ دیکھ پائیں کہ اب میرے والدین میں سے کوئی مجھ سے بات نہیں کرتا، روٹھ گیا ہے۔ تو اس کے لیے کوشش کریں جب بھی بچہ فرمائش کرے تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ اس بچے کے لیے اچھی ہے یا نہیں، اس کے مطابق آپ پوری کریں۔ اس سے آپ کے بچے کی صحت پہ بہت اچھے اثرات آئیں گے، آپ کا بچہ اچھا ڈیولپ ہوگا اور اچھی جوانی گزارے گا۔ جب صحت اچھی ہوگی یقیناً وہ کام بھی اچھا کرے گا، اس کی سوچیں بھی اچھی ہوں گی، وہ ایک مفید شہری کے طور پہ ملک کے لیے ایک مفید شہری
ثابت ہوگا۔ صحت مند بندے کی سوچیں بھی صحت مند ہوتی ہیں، اور جو بیمار آدمی ہو یا بچہ ہو، کوئی بھی ہو، اس کی سوچیں بھی ہمیشہ بیمار ہوتی ہیں، وہ صحت مند نہیں سوچ سکتا۔ تو بالوں کے لیے میں انشاءاللہ تعالی آج ایک نسخہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ آپ نے اس کو گھر میں بنانا ہے، اگر آپ تیار نہ کر سکے تو ہمارے پاس بھی موجود ہوتا ہے، آپ ہمیں حکم کریں گے تو ہم آپ کو انشاءاللہ تعالی آپ کے گھر تک وہ جو ہے تیل پہنچا دیں گے۔ یہ ایک تیل کی صورت ہوگا سر میں لگانے کے لیے۔ تو اس میں آج کل سبز آملہ عام بازار میں اویلیبل ہے، اس کا پانی آپ کو چاہیے 250 گرام، ہرڑ سبز 50 گرام، بہیڑا 50 گرام، بال چھڑ 50 گرام، ریٹھا 50 گرام، سکہ کائی 50 گرام۔ یہ پانی کے علاوہ جو چیزیں ہیں ساری ان کو دڑبڑ کر لیں، اور اس کو 1 کلو پانی میں ڈال کے خوب پکائیں۔ جب پانی آدھا رہ جائے اس کو ادویات علیحدہ کر دیں، پون لیں اس کو، آپ کو صرف پانی چاہیے۔ اب یہ پانی اور آملے کے پانی کو ملا کے 1 لیٹر سرسوں کے تیل میں ڈال کے اس کو چولہے پہ چڑھائیں، اور بالکل ہلکی سی آگ پہ اس کو پکنے دیں۔ آہستہ آہستہ پکتا رہے گا۔ اگر آپ آگ تیز کریں گے تو اس کو آگ لگنے کا 100% خطرہ ہوتا ہے۔ آپ نے بالکل ہلکی آگ پہ اس کو پکانا ہے، اور جب تک پانی اس میں ہو آپ نے اس کو پکاتے رہنا ہے۔ جب اس کی جاگ بالکل ختم ہو جائے، تیل پہ آنے والی جاگ بالکل ختم ہو جائے، تو آپ سمجھیں پانی اس میں سے ختم ہو گیا۔ پھر اس کو چولہے سے نیچے اتار کے ٹھنڈا کر کے اس کو اچھی تھوڑی دیر انتظار کریں، تاکہ اس میں اگر کوئی میل وغیرہ ہے تو وہ نیچے بیٹھ جائے۔ اس کو اچھے سے باریک کپڑے کو بھی دورہ کر لیں، اس سے پون لیں اور محفوظ رکھیں۔ یہ یقین کیجئے کہ اکثیر قسم کا تیل آپ کے پاس بن گیا ہے۔ یہ آپ نے رات کو بالوں کی جڑوں میں لگانا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہاتھ کی ہتھیلی پہ تھوڑا سا تیل ڈال کے انگلیوں کی مدد سے، انگلیوں کی پوروں کی مدد سے بالوں کی جڑوں میں اس کو لگائیں، اور پھر کوئی ایسا کپڑا سر کے نیچے یا سر کے اوپر باندھ لیں جس سے تکیہ وغیرہ یا آپ کا بستر خراب نہ ہو۔ صبح آپ اس کو دھو سکتے، لیکن کوشش کریں کیمیکلوں سے بچنے کی۔ ہر ویڈیو میں نے کوشش کی ہے کہ ہم قدرت کی طرف اپنا رخ کر لیں۔ جتنا ہم قدرت کے قریب ہوں گے ہماری زندگی اتنی ہی انشاءاللہ خوبصورت گزرے گی، اور ہمیں راحتیں آسانیاں انشاءاللہ تعالی میسر ہوں گی۔ جب ہمارا رابطہ قدرت سے ہو جائے گا، ہم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو ڈائریکٹ استعمال کریں گے، تو اللہ کی جو حکمتیں ہیں، اللہ کی جو مہربانیاں ہیں، وہ ساری کی ساری ہم حاصل کر سکیں گے۔ اللہ آپ کو خوشیاں عطا فرمائے اور خوشیاں تقسیم کرنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔